یہ بھی خبریں ہیں کہ شیخ الجرح کا جو علاقہ ہے وہاں پر باقاعدہ اسرائیلی فورسز موجود ہیں جو کہ وہاں سے لوگوں سے مکانات خالی کروا رہے ہیں. تو یہ ظلم کا سلسلہ ابھی رکا نہیں ہے اور دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جنگ بندی کے معاہدے کی. سب سے پہلے میں آپ سے لغاری صاحب یہ جاننا چاہوں گی کہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، اس سے پہلے 11 روز تک جو جھڑپیں ہوئی، ظلم کیا گیا، بربریت کی انتہا کی گئی، تو کیا جو مقاصد اسرائیل حاصل کرنا چاہتا تھا اس میں کامیاب نہیں ہوا؟ تبھی جشن مناتے فلسطینی ان کو اچھے نہیں لگ رہے اور یہ جھڑپیں کی جا رہی ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اب بھی گیم وہی ہے جو اسرائیل کر رہا ہے، جو اسرائیل کے ہاتھوں سے ہو رہی ہے. اور جنگ بندی جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہے. اصل حل تو یہ ہے کہ کشمیر ایک ناپاک وجود ہے دنیا کے اندر اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے. یہ ایک ایسی ریاست بنائی گئی ہے جس کا کوئی گراؤنڈ نہیں تھا. دنیا بھر سے ایک ہی مذہب کو ماننے والے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا جو اس سرزمین سے تعلق نہیں رکھتے تھے، جو صدیوں سے باہر نکل گئے تھے، باہر آباد تھے. سب کو یہاں لا کر اس خطے میں، مڈل ایسٹ میں ایک عذاب مسلط کیا گیا اور ایک مستقل تنازع کی بنیاد رکھ دی گئی. اور یہ سرمایہ داری کا بہت بڑا کھیل تھا جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کھیلا گیا اور اس کے تقریباً 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد جو ہے وہ ایک فلسطین کے اوپر اسرائیل مسلط کر دیا گیا. تو یہ ہے کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے. پھر ایک حل فلسطینیوں کی قیادت کی طرف سے نکالا گیا. دنیا اس کو مانے نہ مانے، ہم اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن بہرحال 2 ریاستی اگر حل ہے اس کا تو 2 ریاستوں کا الگ الگ وجود ہونا چاہیے، ان کا اپنا سسٹم ہونا چاہیے، ان کا ڈیفنس سسٹم بھی اپنا ہونا چاہیے اور ان کے تمام معاملات داخلی جو ہیں وہ بھی آزادانہ ہونے چاہیے. یہ کیا ہے کہ فلسطینی اتھارٹی ہے، فلسطینی اتھارٹی کے صدر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں غربی اردن میں اور اس کے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں غزہ میں. درمیان میں اسرائیل کا بہت لمبا چوڑا قبضہ ہے اور اس کے ایک دوسرے تک وزیر اعظم کی اور صدر کی ملاقات تک نہیں ہوتی ہے. اسماعیل ہانیہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، محمود عباس یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک عجیب ملک بنا رکھا ہے جس کا اپنا اختیار تک نہیں ہے. وہ یہ تک نہیں کر سکتے ہیں کہ اردن کے جو دارالحکومت ہے وہاں سے ایک شخص کو بھی بلوائیں اور اپنے ساتھ بیٹھ کر میٹ کریں، ان کے ساتھ میٹنگ کریں. نہ وہ کہیں جانے کے، نہ وہ کہیں آنے کے، نہ ان کا کوئی کردار ہے. وہ صرف ایک نمائشی طور پر بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں محمود عباس. اور انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ بعد میں جو طے ہوا تھا اس کے مطابق ایک ریاست کا درجہ دیا جائے گا اور ریاست ساری دنیا تسلیم کر لے گی. اب بھی دنیا یہ کرے کہ اس کو ریاست کے طور پر اس کا اعلان کر دے اور اس کے بعد ساری دنیا کے سفارت خانے وہاں کھلیں. میں گیا ہوں سیرش، ایک چھوٹا سا 4 دیواری ہے، ایک آپ کے اس دفتر کے 4 دیواری سے تھوڑا سا بڑی ہوگی. ویٹیکن سٹی ہے، وہاں 80 ملکوں کے سفارت خانے، ایک عمارت ہے اور وہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے ان کا مذہبی عیسائیوں کا جو مذہبی ایک ملک ہے. ویٹیکن روم کے اندر ہے، چاروں طرف روم ہے، درمیان میں ایک چھوٹی سی عمارت ہے، اس کو ملک کا درجہ دیا گیا ہے. ویٹیکن سٹی ایک ملک ہے اور اس ملک کے اندر 80 سفارت خانے. بھائی یہ فلسطین ملک نہیں بن سکتا. فلسطین میں دنیا کے تمام ممالک کے سفارت خانے ہونے چاہیے تاکہ کوئی ایشو ہو تو دنیا بیٹھ کر حل کرے اس مسئلے کو. اب اس میں روس اور چین ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، باقی مغربی ممالک دوسری طرف کھڑے ہوئے ہیں. اس مسئلے کے اصل حل کی طرف آنا چاہیے کہ ایک باقاعدہ طور پر فلسطین کو مکمل ریاست کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے لغاری صاحب؟ میں کہتا ہوں یہ عالمی برادری کر سکتی ہے نا. تو عالمی برادری کیوں نہیں کرتی؟ ابھی تک خاموش کیوں تھی؟ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم انسانی جانیں جب ہمارے سامنے ضائع ہوتی ہیں ہم پہلے دیکھتے ہیں اس کے بعد دیکھیں یہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے. آج سے 40 سال پہلے اسی جگہ اپنا لبنان کے پاس جو 2 کیمپ تھے فلسطینیوں کے، صبرا اور شیتلا، وہاں پر ایسی خون ریزی کی گئی تھی کہ تباہ کن خون ریزی کی تھی. اس سے 10 سال پہلے یہ دریائے اردن کے مغربی کنارے پر ایسی خطرناک، خوفناک بربادی کی گئی تھی، بمباری کی گئی تھی کہ اس کو یاد کرتے ہیں لوگ بلیک سپٹمبر کے نام سے، اور سپٹمبر کے مہینے میں ہوئی تھی. لغاری صاحب میں آپ سے وہ عوامل جاننا چاہتی ہوں جو اس ساری صورتحال کے پیچھے کار فرما ہیں. جب ایک حل اس کا موجود ہے، قراردادیں موجود ہیں، عالمی برادری کر سکتی ہے، تو نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو کشمیر کا مسئلہ ہے، یہی تو فلسطین کا مسئلہ ہے. عالمی برادری حل کرنا چاہے تو 2 دن میں بیٹھ کر حل کر لے. تیمور کا حل نہیں کر لیا تھا انہوں نے، سوڈان کا حل نہیں کر لیا تھا. سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور اس کے بعد انڈونیشیا کو توڑ کے وہاں سے
نکال لی ایک ریاست اس کے اندر سے کہ یہ تیمور جو ہے یہ ریاست ہوگی، اور اگر وہ وہاں کر سکتے ہیں تو کشمیر میں اور فلسطین میں کیوں نہیں کر سکتے؟ ظاہر ہے ویسٹ اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے، وہ پٹی مفادات ہیں، چھوٹے مفادات ہیں، غلیظ مفادات ہیں، ان کے لیے ویسٹ جو ہے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور سارے تمام مسلمان ممالک بھی تو ایک پیج پہ نہیں ہے تو نا۔ مسلمان ممالک اس لیے نہیں ہیں کہ وہ تو لے پالک ہیں، وہ تو ان کے کیا کہنا چاہیے، ان کے کاسا لیس ہیں، ان کے در کے غلام ہیں، ان کے دست بستہ ان کے ملازم کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کون سی آزادی ہے اور کون سا بڑا وہ ہے؟ ہمارے ساتھ یہی بڑی بات ہو گئی کہ کس اعتبار سے اول تو میں اس کو جنگ سمجھتی نہیں ہوں، میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ جارحیت ہے، جارحیت ہے۔ اب کیا اس میں آپ نے مختلف دیکھا ہے کہ وہ جارحیت جو کہ 40-50 روز تک جاری رہتی تھی اس دفعہ 11 روز میں ختم ہو گئی؟ نہیں، اس میں ظاہر ہے اتنا ہی یہ چلا سکتے تھے۔ دنیا کا ضمیر جاگا، آپ نے دیکھا ہے امریکہ میں مظاہرے ہوئے، برطانیہ میں مظاہرے ہوئے، یورپ کے دیگر شہروں میں مظاہرے ہوئے، دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ ایک وہ پریشر تھا، پھر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ گئے، ان کا ایک پریشر تھا، اور پھر یہ کہ سیکورٹی کونسل میں یہ بات گئی۔ عامہ کا جو دباؤ ہے اس نے بھی اپنا کام کیا جو کہ اس دفعہ بڑا ہوا دکھائی دیا۔ بالعموم نہیں کرتا ہے، یہ بات تو ہوئی تھی۔ صحافیوں نے جا کر پوچھا تھا اپنا امریکی فوجیوں سے جب وہ عراق پر حملہ کر رہے تھے، بھئی آپ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملکوں کے اندر 20 لاکھ 25 لاکھ 40 لاکھ لوگ نکل رہے ہیں اور مظاہرے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ بے زبان لوگوں کی باتیں ہم نہیں سنتے ہیں۔ ان کے اپنے ملک کے لوگوں کو انہوں نے کہا جی ہم بے زبان لوگوں کی باتیں نہیں سنتے ہیں، یہ تو بے زبان سمجھتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی بے زبان سمجھتے ہیں۔ اسرائیل میں اس کا انٹرسٹ ہے، اس لیے کہ جو اسرائیلی ایلیمنٹس ہیں وہ ان کی اکنامی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، ان کی طاقت کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، اس لیے اچھا، اب اس میں جو ایک بات اور کی جا رہی ہے کہ بھی اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ ایک تو الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے کہ نیتن یاہو کو کامیاب ہونا ہے، ان پر کرپشن کے چارجز ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے رائے جو ہے اپنے بارے میں تبدیل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ میرے خیال میں نیتن یاہو کا اس پورے جو اس کے خاندان کی کرپشن ہے، اس کی اپنی کرپشن ہے، اس کی بیوی کی کرپشن ہے، اس سے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ ہمارے حد تک ہمارے دشمن ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ انسانیت کے دشمن ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری انسان ذات کے، عربوں کے، فلسطینیوں کی جان کے دشمن ہیں، اور بدترین دشمن ہیں۔ اس کے باوجود اپنے داخلی معاملات میں اس طرح کے کرپٹ کو، اس طرح کے بدعنوان کو، جس کی بیوی اتنی بڑی بدعنوانی میں رہی ہے، اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ وہ نہیں کریں گے، کریپٹ ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ پاکستان جیسا ملک نہیں ہے کہ جہاں کرپشن چلتی ہے، اور ہر سطح پر، ہر جگہ پر، ہر محکمے میں کوئی آپ ایک جگہ بھی ایسی نہیں دکھا سکتے جہاں کرپشن نہ ہو رہی ہو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔